جی فیاض صاحب بڑے اچھے مشورے بھی دیے، بڑی اچھی تجاویز بھی دیے. تو اچھا یہ بتائیے گا، ہم آپ کے کچھ پروجیکٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ابھی جو حال ہی میں جو آپ کر رہے ہیں، جو پہلے کر رہے تھے، ان پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. الحمدللہ جیسے فلکناز گروپ آف کمپنیز پچھلے 47 سال سے ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. بے تحاشا پروجیکٹس الحمدللہ لانچ کیے، مکمل کیے. آج ہزاروں کی تعداد میں ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر جو ہے ہمارا اس شہر میں، اس شہر سے باہر موجود ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے. وہی ہمارا مین ایسٹ ہے کہ جس کے تحت آج ہم کوئی بھی نیا کام، ہم نیا پروجیکٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنی وہی ہماری کیمپین یا وہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ہمیں آج ریٹرن بیک دیتا ہے کہ لوگوں کی کچھ سراؤنڈنگ میں ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، فیملیز میں لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی ایک وجوہات ہے کہ فلکناز نے جب بھی اپنے کوئی پروجیکٹس لانچ کیے ہمیشہ ہمیں پبلک کی طرف سے بہت اچھی پذیرائی ملی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فلکناز نے جو کمٹمنٹ کیا، الحمدللہ پروجیکٹس مکمل کیے، لوگوں کو ایک آباد کیا. لوگوں کے جو پروجیکٹ بنے اس میں فیسیلیٹیز جس طرح سے ہم دیتے ہیں، جو اسٹینڈرڈس ہم ڈیولپ کرتے ہیں ان دا شیپ آف ایمینٹیز کی صورت میں، کلب بلڈنگ، کلب ہاؤس کی صورت میں جہاں سوئمنگ پول، جمنیزیم، انڈور گیمز ہو گیا، بلیئرڈ روم ہو گیا، واکنگ ٹریکس ہو گئے، لینڈسکیپنگ ہو گئی، جو ہے چلڈرن پلے ایریا ہو گئے، پاور بیک اپ جنریٹرز 24/7. جہاں بجلی کے اتنے مسائل رہتے ہیں، ہمارے پروجیکٹس آپ دیکھیں گے تو وہاں 24/7 جو ہے 24 گھنٹے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو بجلی مہیا ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر پانی کے مسائل دیکھیں، پانی کی بڑی مشکلات ہیں لیکن لوگوں کو جو ہے 24 گھنٹے پانی مہیا ہوتا ہے آر او پلانٹ کے تحت. اور یہ ساری چیزیں جو فیسلٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں آج مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. اور جو ہم پروجیکٹس جب ہم لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں، ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہوئے اور یہ پروجیکٹ وزٹ کراتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ فلکناز امپروو لائف. ہم اپنے جو کلائنٹس ہیں، جو لوگ مختلف ایریاز سے جب ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے کسی پروجیکٹ کو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں تو ہم ان کا لائف سٹائل امپروو کرتے ہیں. جہاں پہ وہ فیسلٹیز جو ان کو کبھی کہیں رہتے ہوئے نہیں ملی، وہ ان کو فیسلٹیز جب ملتی ہیں، چاہے وہ لیڈیز ہوں، چاہے جینٹس ہوں، چاہے بچے ہوں، تو وہ ان کی خوشی بھی ہوتی ہے، ان کا ایک اپریسیشن بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس کے لیے بھی بڑا اس کا امپیکٹ آتا ہے، پازیٹیوٹی بھی آتی ہے. اور ساتھ ساتھ ان کی جو ہیلتھ وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہیلتھ وائز بھی ہمیں لوگوں کا کمنٹس ہوتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ میں جب سے ہم آئے، ہم نے رہائش اختیار کی ہے تو ہمارے بچے، ہماری فیملیز دے آر ویری ہیپی، بہت خوش ہیں. اور ان کی ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن میں بھی بڑی امپرومنٹ ہے، کیونکہ سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹیز لوگوں کو ملتا ہے انڈر دا گیٹڈ کمیونٹیز کے حساب سے جو پلانز ہوتے ہیں. تو ہمارے جو فیملیز ہیں ان کا لائف سٹائل امپروو ہوتا ہے. یہ الحمدللہ اللہ کا ایک بڑا کرم ہے اس فلکناز گروپ کو. اور یہی ایک وجوہات ہیں کہ جب آپ اپنی کریڈیبلٹی اور اپنے ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو وہ فیسلٹیز جو کمٹمنٹس ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ آپ کی ہمارے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹس کے لیے بھی وہ ہر دم تیار رہتے ہیں کہ جب بھی فلکناز کے پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اور ہماری جو عوام، ہمارے لوگ، ہمارے کلائنٹس، ان کی طرف سے بھی ہمیں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں. صحیح کہا آپ نے. اچھا ایک فیاض صاحب ایک اور بات کروں گا، جو ایشو آپ کو بھی ہے، لوکل جو ہے بلڈر اس کو بھی ہے، انویسٹر کو تو ہوگا ہی، باہر اوورسیز کو بھی ہے، کہ قبضہ مافیا، انلیگل کنسٹرکشن اور کرپشن یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. آباد کے ممبر جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہاں کوئی کمپلین جاتی ہے وہاں اس کا حل بھی نکلتا ہے. بہت سارے الاٹیز ایسے ہیں کہ جو خوار ہو رہے ہیں، نہ ان کو کچھ بات سننے والا ہے، نہ ان کا کچھ معاملات حل ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ آباد کے ممبر نہیں ہیں لیکن دیکھنے والا تو یہ کہتا ہے کہ وہ بلڈر ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا فرق ہے آباد کے ممبرز میں اور جو دوسرے کام کر رہے ہیں. یہ ایشو بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں لوکلی یا اوورسیز، ان کو اس چیز کو بھی ایجوکیٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کون سے وہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں جو لیگل طریقے سے، لیجیٹمیٹ طریقے سے جو کام کرتے ہیں، اور ان کی کیا فٹنگز ہیں، کیا اسٹینڈنگز ہیں، ان کا پروفائل کیا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے انشور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر بلڈنگ بنانے والا جو ہے وہ بلڈر نہیں ہے، پہلے تو ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا آباد کے جو ممبران ہے، جو آباد کے ایز اے ممبر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو ان سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جو انلیگل کنسٹرکشن جو ہے یا انلیگل ایکٹیویٹیز سے منسلک ہیں. آپ کو، یا میں سمجھتا ہوں ہمارے اداروں کو، ہماری میڈیا کو بھی
اس چیز کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھی دونوں کے درمیان میں جو میجر ڈفرینس ہے کہ جو ایک لیگل طریقے سے کام ہو رہا ہے, جو پروجیکٹس باقاعدہ NOCs جو زمین پرچیز کی جاتی ہے اس کی پبلیکیشنز ہیں, ویریفیکیشنز ہیں, اور تمام اپروولس کے بعد جب ایک پروجیکٹ پبلکلی لانچ کیا جاتا ہے تو وہ سارے لیگل پروجیکٹس ہیں, اور اس میں آباد بھی اس چیز کو انشور کرتا ہے تھرو آباد گارنٹی کہ یہ پروجیکٹس ہمارے بلڈرز کے ہیں, اور وہ پروجیکٹس آپ نے دیکھو ہمیشہ مکمل ہوتے ہیں, اور وہ پروجیکٹ کبھی مکمل ہونے کے بعد ڈیمیج بھی نہیں. ویئر ایز آپ دیکھیں جو کچی آبادی کی اگر بات کریں یا انلیگل کنسٹرکشن کی بات کریں تو وہ سمجھ لیں مافیا ہے کہ وہ ناسور ہے اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے, کہ جس کو میں سمجھتا ہوں ان اداروں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ان کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو لیگل کنسٹرکشن ہے یا ایکٹیویٹیز ہیں یہ بھی پروموٹ ہوں, اور جو آپ کی انلیگل ایکٹیویٹیز جن کی کوئی آپ کی اپروولز نہیں لی جاتی ہیں, کوئی NOCs نہیں ہوتی ہیں, اس پہ کوئی کسی قسم کا آپ کا آرکیٹیکٹ ہو یا انجینئر ہو اس کی کوئی کنسلٹنسی نہیں ہوتی, اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اداروں یا کچھ ان کی مافیا کے ساتھ مل کے وہ وہاں پہ پانی, بجلی, گیس, وہ تمام چیزیں بھی مہیا کر دی جاتی ہیں, اور اسی کے اگر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہی بلڈنگیں جو باقاعدہ کسی کوئی انجینئرنگ اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے, خستہ حال ہو کے وہی بلڈنگ جو ہے گرتی بھی ہیں, اور وہاں لوگوں کی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں. تو یہاں لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پراپر لیگل طریقے سے جو کام انہی جگہوں پہ انویسٹمنٹس ان کی ہونی چاہیے. باقی مافیا کا دیکھیں یہ ہم پچھلے آباد کے پلیٹ فارم سے بھی ہم بات کریں یا میں انڈیویجولی بھی بات کروں, ہمیشہ ہم نے ڈسکریج کیا ہے انلیگل کنسٹرکشن کو. آپ کے جو قبضہ مافیا ہے جن کا ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, جن کی پش پناہی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک مافیا ہے, یا وہ سرکاری کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کروں گا, ان کی ایک پش پناہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جنم لیتے ہیں. کرپشن کا ایلیمنٹ ہماری جو ہے انڈسٹری لیں یا ہماری اس ملک میں جو ایک ناسور بن چکا ہے, ہم ہمیشہ آباد کے پلیٹ فارم سے اس کو ہمیشہ ہم لاؤڈلی اینڈ ویری اسٹرانگلی ہم اس کو کنڈیم کرتے رہیں کہ یہ کرپشن ایلیمنٹ ختم ہونا چاہیے. جتنا کرپشن بڑھے گا, جتنی یہ کاسٹ بڑھے گی, یہ سارے جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس انویسٹرز کو یا اس ضرورت مند جو گھر لینا چاہتا ہے, اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, اپنی چھت کی جس کو ضرورت ہے, یہ برڈن سارا اسی کی طرف جاتا ہے. آج سیمنٹ کی قیمت بڑھ رہی ہے, سریے کی قیمت بڑھ رہی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, یہ سارا بھی برڈن جو ہے اس انویسٹر یا اس ضرورت مند کے گھر کو. آج ہم بات کرتے تھے 30 لاکھ کا گھر بنانے کے لیے کہ ہم 30 لاکھ کا گھر بنا کے دیں گے, لیکن آج آپ دیکھیں سریا سیمنٹس کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں. آج ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس قیمت میں بنا کے ہم دینا چاہتے ہیں, لیکن بنانا مشکل ہے بہت زیادہ. دوسری طرف اگر یہ انلیگل کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو بند کریں گے یا ختم کر دیا جائے حتی الامکان, تو آپ کی جو لیگل انڈسٹری ہے اس کو ویسے بوسٹ ملے گا, لوگوں کا رجحان اس طرف بائنگ کی طرف آئے گا. اور جو یہ کچی آبادیاں جہاں آج موجود ہیں ہمارے شہر میں خاص طور پہ, ان کو بھی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایک پلان دینا پڑے گا, ایک ماڈل, اور ایک آپ کو جو ہے ایک مطلب ایک آپ کو پراپر طریقے سے آپ کو ایک ماڈل جو ہے نا اسکیم کرنی پڑے گی کچھ کچی آبادیوں کے اوپر, جہاں آپ پریزیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ بھئی کہ یہ کچی آبادیاں کس طرح سے کنورٹ کی جا سکتی ہیں اچھی ایک بلڈنگز بنا کے, چاہے کمرشل یا ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی, اور انہی لوگوں کو دوبارہ اسی جگہ پہ ریسٹور یا آپ کو جو ہے انہی لوگوں کو دوبارہ بلڈ کر کے انہی کو وہیں پہ اسی جگہ پہ آپ ان کو ایک اچھی جو ہے لائف سٹائل پرووائڈ کر سکتے ہیں, باقاعدہ ایکوموڈیشن ود آل فیسلٹیز, ایمینٹیز, یا وہ پروویژنس کے ساتھ, لینڈسکیپ کے ساتھ, تمام چیزیں. تو یہ ہمارے پاس دیکھیں پروویژن سارے موجود ہیں, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. جی فیاض صاحب, یہ بات بھی آپ سے کریں گے, یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دیکھیں کیا حکومت فوری اقدامات ایسے کرے کہ ریئل اسٹیٹ میں کچھ بہتری آ سکے, ریئل اسٹیٹ چل سکے. جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ 70 سے 72 انڈسٹریز جو ہیں اس سے وابستہ ہیں, ان میں بھی کچھ بہتری آ سکے. اور ساتھ میں یہ کویسچن بھی کر لوں گا کہ آپ ظاہری بات ہے گراؤنڈ ریالٹی تو آپ لوگ جانتے ہیں, سرکار کو چاہیے کہ آپ سے تجاویز لے, مشاورت کرے. ایک بہت بڑی آباد کی جو ممبران ہے, ایک ایسوسیشن ہے, اس کے علاوہ سارے بزنس مین ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان حالات میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اگر سرکار نہیں بات کر رہی آپ لوگوں سے, کچھ آپ اتحاد بنا کے کچھ بات کریں. میرا نہیں خیال کہ جتنے حالات خراب ہوئے ہیں کہیں سے کوئی بڑی آواز آئی ہو. ایک دو میڈیا پہ لوگ آتے ہیں, 2-4 لوگ بات کرتے ہیں, کوئی ایک بڑا گروپ, نہ صرف آباد کے لوگ, پوری تمام انڈسٹری جو ہے نہیں چل رہی, تو کوئی ایسا بات چیت نہیں ہو رہی. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت تو آپ کو بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا.
اس وقت موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو موجودہ کنسرن لوگ ہیں، جو منسٹرز جیسے ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ لوکل گورنمنٹ ہیں، پلس آپ کے منسٹر ریونیو ہیں یا وزیر داخلہ صاحب ہیں، وہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں ان سارے معاملات کے سلسلے میں. جو جہاں ہرڈلز آ رہے تھے، اگر اپروولز کی ہم بات کریں تو آج اس میں بہت بہتری آ گئی کہ ان اپروولز میں جو مشکلات درپیش تھیں وہاں پہ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ریونیو کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں ڈیجیٹلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تمام جو آپ کی خاص طور پہ جو ریونیو کی ہم بات کریں تو ان تمام جو زمینیں جو انڈر دا بورڈ آف ریونیو یا سرکاری زمینیں ونس ان آل اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی ضرورت ہے، ڈیجیٹائز ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لینڈ مافیا یا قبضہ مافیا کی ہم بات کریں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ناؤ وی آر ان دا ماڈرن ورلڈ. آپ دنیا جو ہے بہت آگے بڑھ چکی ہے. دنیا بات کرتی ہے چاند پہ جانے کی، اور ہمارے مسائل جو ہیں یہ سیوریج ندی اور نالوں اور ان گٹروں سے باہر نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں آج تو زندگی بہت آگے چلی گئی ہے. دنیا ہم اگر پڑوس میں اگر ہم ملکوں میں اگر ہم نظر ڈالیں تو وہاں پہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ساری کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں سرکاری سطح پہ گورنمنٹ لیول پہ جس طرح سے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ دے رہی ہے اس انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے جہاں مشکلات آ رہی ہیں، تو آنے والی گورنمنٹ سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھیں بزنس کمیونٹی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپینشن کریں گے بجائے کہیں باہر ملک میں انویسٹمنٹس کرنے کے. چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو، پروجیکٹس بنیں گے، لوگوں کو جابس ملیں گی، اسکلڈ لوگوں کو جابس ملے گی، جاب مہیا ہوں گی. اس کے لیے کوئی 1-2 یا 5-50 لوگوں کو جاب نہیں ملتی ہیں. 1000 گز کی اگر آپ بلڈنگ پلاٹ کے اوپر بھی آپ بلڈنگ جب بناتے ہیں تو وہاں کم سے کم 500 مزدوروں کو جو ہے وہاں پہ جابس ملتی ہیں. چاہے وہ ایکسکیویشن سے لے کے فنیشنگ لیول تک جو کام ہوتا ہے وہاں پہ ایک جابس ملتی ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں یہ اپرچونیٹیز موجود ہیں تو لوگوں کے لیے ایک اچھی پالیسیز دینے کی ضرورت ہے. FBR کے جو مسائل آتے ہیں وہاں پہ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، گراؤنڈ پہ جو ہم پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ایڈریس ہو سکیں اور اس کے تحت پالیسی دینی چاہیے. اور لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ بزنس مین یہاں پہ موجود ہیں جو کہ بہت بڑا ایک ایسٹ ہے اور جن کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس وقت گورنمنٹ کی جو ٹیکسیشن یا ریونیو جو جنریٹ کرتے ہیں اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی GDP میں ہمارا ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا رول ہے، جس کے تحت وہاں سے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بلین نہیں ٹریلینز آف روپیز آپ کو ٹیکسیشن وہاں سے ملتی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹائز ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی کس ڈپارٹمنٹ کس انڈسٹری سے کیا پیسہ آپ کو مل رہا ہے. ساتھ ساتھ ادر انڈسٹریز کو بھی میں سمجھتا ہوں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، چاہے آٹو انڈسٹریز ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس وقت بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں. آپ کی جو ہے جاب جو ہے وہ لوگ جو ہے ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکلات پیدا ہوں گی. تو ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو اچھی پالیسیز دیں، فیسیلیٹیٹ کریں ان کو ہر ڈپارٹمنٹ وائز تاکہ یہ بزنس کاروباری جو لوگ ہیں کام کریں گے، بے تحاشا لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جابس ملیں گی اس سلسلے میں. اچھا فیاض صاحب، آپ کامیاب بزنس مین ہیں، بہت اچھے پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو لاسٹ میں ہم ایک میسیج آپ سے لیں گے کہ ہماری یوتھ کو آپ کیا کہیں گے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن عوامل کو مد نظر رکھیں؟ میں سمجھتا ہوں یوتھ جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے اور پاکستان ان چند خوش قسمت ملکوں میں سے ہے جہاں بہت بڑا یوتھ ہے. آلموسٹ 60% جو ہے آبادی جو ہے ہماری یوتھ پہ مشتمل ہے. دنیا میں اگر ہم دیکھیں آج یورپ میں جائیں یا UK میں اگر آپ جائیں تو آج ان کے پاس یوتھ کا بہت بڑا فقدان، آج ان کے پاس جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم تو خوش قسمت ہیں کہ جو ہمارے پاس اتنا بڑا یوتھ ہے اور اس یوتھ میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. ملکی سطح پہ ان کو اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے، اگر کسی کا انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے، کسی کا ٹیکنالوجی سائڈ پہ اگر ہم اب دیکھیں اس میں انٹرسٹ ہے تو وہاں پہ ہم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں نئے جو ہے انٹرپرینیورشپ تحت کے تحت ہمیں لوگوں کو ایک وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو، کہ جہاں جن کے پاس وہ اسکلز موجود ہیں، وہ ٹیکنالوجی وائز جو بچے جو یوتھ ہمارے اسٹرانگ ہیں ان کو ہمیں ان کے اوپر انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. مطلب انویسٹمنٹس ان اے سینس آف کہ ایک فائنینشیل انویسٹمنٹس ہے، آپ کی ایک مورل انویسٹمنٹس ہے، ایک آپ کی سپورٹنگ ایک انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں کہ جو ان کو گائیڈ لائنس چاہیے وہ گائیڈ لائنس دینے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ یوتھ ہی جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر کو بدلے گا
اور آنے والے وقتوں میں میرا اپنا ہمیشہ کہنا ہے کہ یہ اگلے آنے والے 25 سالوں میں ہم دیکھیں گے تو یہ یوتھ ہی ہوگا جو اس ملک کے اوپر جو ہے راج کر رہا ہوگا, یہی یوتھ اس ملک کو بھی چلا رہا ہوگا, اور ہم جو اس وقت مسائل سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ ان مسائل سے ہمیں اسی یوتھ نے ہی باہر نکالنا ہے. تو آئی ایم آلویز پازیٹیو ٹورڈز آور یوتھ, اینڈ ان کو میں ہمیشہ انکریج بھی کرتا ہوں, اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ہم بھرپور سپورٹ ان کو دیں, ان کو بھرپور آئیڈیاز ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں. بہت شکریہ فیاض صاحب, بڑے تفصیل سے آپ نے مسائل کو اجاگر بھی کیا, کچھ مسائل کا حل بھی بتایا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مصروفیت سے ہمیں وقت دیا. اچھا ناظرین, علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دے, جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام, نئے عنوان, نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.